رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، گزشتہ درس ہمارا سورہ سبا کی آیت نمبر 30 تک ہوا تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا. اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے. اس اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، جیسا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام بن گئے، اور اس اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور بغاوت نہ کرو جیسا کہ قوم سبا نے کی. داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے. قوم سبا اور ملک سبا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی عطا فرمائی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عذاب چکھایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنایا ہے، لہٰذا آپ کی دعوت قرآن مجید ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور قرآن کریم کو پڑھو اور تسلیم کرو. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، چونکہ دعوت قرآن تھی، قرآن نے کئی جگہ بیان کیا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اس کو بیان کیجیے. تو لوگوں نے قرآن مجید سے روکنے کی کوشش کی، طرح طرح کے منصوبے بنائے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے. کبھی کہتے یہ قرآن نعوذ باللہ شاعرانہ کلام ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کسی کاہن کی باتیں ہیں. اللہ نے فرمایا: وما هو بقول شاعر ولا بقول کاہن، نہ کسی کاہن کی بات ہے نہ کسی شاعر کا کلام ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین. اس کو نازل کرنے والا کون ہے جی؟ بہرحال ایک محنت ہے، وہ قرآن کی طرف بلانے والے ہیں، کوئی قرآن سے روکنے والے ہیں.
آج کے سبق میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن سے روکنے والے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو روکنے والا تھا، قرآن کریم کی طرف نہ جانا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو ان کی بات مان کر رکنے والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کا ہوگا کہ آپس میں لڑیں گے، روکنے والے بھی اور رکنے والے بھی۔ وہ کہیں گے تم نہ ہوتے نا ہم اتنے بے ایمان نہ ہوتے، یہ ساری بےایمانی کی پٹیاں ہمیں تم نے پڑھائی۔ کہتے ہیں ہمارے پاس کون سے اختیارات تھے، تم چلے جاتے نا بھائی، اللہ کی آیات سن لیتے تھے۔ وہ کہیں گے نہیں، وہ جو تم رات صبح شام ہمیں پٹیاں پڑھاتے تھے انہوں نے ہمارا دماغ خراب کیا۔ یہ تکرار ہوگا ان کا قیامت والے دن، جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور میں وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافروں نے کہا لن نؤمن بہذا القرآن، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہم اس قرآن کے ساتھ، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس کے ساتھ جو اس سے آگے ہے۔ بین یدیہ کے دو معنی، ایک تو سابقہ کتب تورات انجیل وغیرہ، نہ تو ہم قرآن کو مانتے ہیں نہ کسی پہلی کتاب کو مانتے ہیں، اور بین یدیہ آگے، چونکہ آگے قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، اس کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے تو قرآن کو کیسے مانیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی ان کی باتیں تھیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور کاش کہ آپ دیکھتے وہ منظر، إِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم موقوفون عند ربهم، کھڑے ہونے والے ہوں گے اپنے رب کے ہاں۔ آج تو روک رہے نا اللہ کی آیات سے، آج تو روک رہے نا اللہ کے قرآن سے، جھوٹی کہانیوں کی طرف، جھوٹے قصے۔ ایک شخص تھا مکہ میں، وہ کوئی قصوں کی کتاب لے آیا، کہانیوں، وہ پڑھ پڑھ کے سناتا تھا کہ یہ سنو جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں جاتے ہو، میں بہت اچھی سٹوریاں لے آیا ہوں، بڑی اچھی کہانیاں لے آیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ کہتا تھا کہ میری مجلس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بھی اچھی ہے، یہاں تو بہت زبردست کہانیاں ہیں۔ کیا کیا ڈھنگ اور کیا کیا طریقے کرتے تھے قرآن سے روکنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ دیکھ لیتے وہ منظر، اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جب ظالم کھڑے ہونے والے ہوں گے اپنے رب کے ہاں، رب کے سامنے، یرجع بعضهم الی بعض القول، لوٹائے گا ان کا بعض کی طرف بات کو، یعنی آپس میں تکرار کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تکرار ہوگا، الجھیں گے۔ یقول الذین، اب دو قسم کے لوگ، ایک وہ جنہوں نے قرآن سے روکا، وہ ذرا متکبرین وڈیرے، دوسرے وہ کمزور جو ان کی بات مان کر رک گئے قرآن سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی ان کی بات مان کر پیچھے چلنے والے، قرآن سے دور بھاگنے والے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا، وہ وڈیروں سے کہیں گے جن کی دنیا میں بات مانتے رہے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لانے والے ہوتے، یا تمہاری وجہ سے ہم بے ایمان بنے۔ قال الذین استکبروا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، وہ ان کے وڈیرے قرآن سے روکنے والے کہیں گے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان اپنے مریدوں سے کہیں گے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روک دیا تھا ہدایت سے؟ ہمارے پاس ایسا کون سا جال تھا جس میں ہم نے تمہیں باندھ کے رکھا ہوا تھا، یا ہم نے تمہیں کیسے، ہماری ایک بات تھی تم نہ مانتے نا، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روک رکھا تھا ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، اس کے بعد جب تمہارے پاس وہ ہدایت آئی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ وہ کہیں گے ہم نے کون سا تمہیں روکا تھا، تم مان لیتے نا، اور کتنے لوگ نہیں مان گئے تھے قرآن کریم کو، تم بھی مان لیتے۔ جیسے ہمارے ہاں مثال کے طور پہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے، اب کوئی بندہ قرآن مجید کی کلاس میں کبھی نہ آئے، کبھی نہ پڑھے،
جو بات ہو کر بس یہ سب قرآن سے لوگ دور ہیں نا، یہ سازش ہے ساری امریکہ کی۔ تو آپ اگر گھر میں قرآن مجید پڑھ لیں تو تمہیں کس نے روکا ہے؟ ایسی پابندی تو نہیں کسی نے لگائی ہوئی، ان کی سازش پہ تم نہ گھسو نا، تم آؤ اللہ کی کتاب کی طرف۔ تو یہی بات وہ کہیں گے، ہمارے پاس ایسی کون سی جیل تھی جس میں ہم نے تمہیں ڈال دیا تھا، خبردار بھائی قرآن مجید تم پڑھنا بھی چاہو تو ہم نہیں پڑھنے دیں گے۔ تم خود ہی ہماری باتوں میں آئے اور قرآن سے دور ہو گئے، آج کیوں ہمارے خلاف چیختے ہو؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، جواب میں وہ کمزور کہیں گے متکبرین سے، ٹھیک ہے ایسی جیل تو نہیں تھی لیکن تمہیں کچھ یاد ہے کچھ پٹیاں ہمیں پڑھاتے تھے؟ بل مکر اللیل والنہار، بلکہ چال رات کی اور دن کی، یعنی رات دن جو تمہیں موقع ملتا تھا چالیں قرآن کے خلاف چلتے تھے، رات دن جو تم ہمیں پٹیاں قرآن کے خلاف پڑھاتے تھے، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے، جب تم ہمیں یہ کہتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ، جب تم ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم کفر کریں اللہ کے، جب تم ہمیں توحید سے روکتے تھے، شرک کی طرف بلاتے تھے، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم بنائیں اس کے لیے شریک۔ یہ شرک کی پٹیاں تم ہی تو ہمیں پڑھاتے تھے نا، یہ شرک کی راہ پر تم ہی تو ہمیں چلاتے تھے نا۔ بچے ادھر آپ کو کھانسی بہت لگی ہوئی نا، آپ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اچھا جی، وہ کہیں گے تم ہی تو ہمیں رات دن پٹیاں پڑھاتے تھے نا شرک کی، توحید سے روکنے والے تو تم ہی تھے۔ توجہ ہے سب حضرات کی جی؟ اور توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور چھپا لیں گے شرمندگی اور ندامت کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب دیکھیں گے پھر سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوگا، عذاب جب نظر آئے گا۔ اچھا، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم توق ڈال دیں گے کافروں کی گردنوں میں، اغلال کا معنی توق، آناق عنق کی جمع گردن، کافروں کی گردنوں میں توق ڈلے ہوں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم ان کی گردنوں میں توق ڈالیں گے جو ٹھوڑیوں تک آئے ہوں گے، سر اٹھا کر یوں پھر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ راغب بچے، میں نے آپ کو کہا پیچھے بیٹھو، تو پھر ادھر سے زور زور سے کھانس رہا ہے، پیچھے بیٹھو بچے، کوئی پانی پیو ادھر، ساری کچھ چیز۔ سنو جی، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم توق ڈال دیں گے کافروں کی گردن میں، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم بدلہ نہ دیے جاؤ گے مگر وہی جو تم عمل کرتے تھے، دنیا میں اللہ کی آیتوں سے روکتے تھے، اس روکنے کی سزا یہ ہے کہ آج تمہارے گلے میں توق ڈالے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا یوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت شروع فرمائی تو یہ وڈیرے وڈیرے سب مخالف ہو گئے، ایسے ہی ہر دور کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے، آج لوگوں میں تکبر بھرا ہوتا ہے، غرور بھرا ہوتا ہے، اور غرور والا ہمیشہ ذلیل و رسوا اور ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ تو یہ مالدار اور مال کے نشے میں دھت اور کوئی عہدوں کے نشے میں وہ انکار کر دیتے تھے اور اللہ کے انبیاء کی دعوت سے وہ موڑ لیتے تھے۔ اور میں وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا،
الا قال مترفوها، مگر کہا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے، مالدار لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے ہیں۔ وہ آسودہ لوگ کہنے لگے وہ وہی جو تم سناتے ہو نا، وہ دعوت جو تم دیتے ہو نا، ہم اس کے منکر نہیں مانتے، ہم اس کو نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ اہل مکہ بھی کہتے تھے ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ قرآن مجید۔ وقالو، اور انہوں نے یہ کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں۔ نشہ ان کو یہ تھا، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے، ہمارا جتھا بڑا مضبوط ہے، یہ چیز ان کو کھا گئی۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ رزق پہ ناز مت کرو، رزق دینے والا کون ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ باقی یہ مال اور اولاد اللہ کے قرب اور نزدیکی کا ذریعہ نہیں ہے جی۔ فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، نہیں ہے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد باللتی، کوئی ایسی چیز کہ تقربکم عندنا زلفیٰ، تمہیں قریب کر دے گی ہمارے ہاں نزدیکیوں میں، قربت میں، درجوں میں۔ نہ مال سے کوئی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، نہ اولاد سے کوئی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں سنو، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ اللہ کا قرب ایمان سے حاصل ہوتا ہے اور نیک اعمال سے حاصل ہوتا ہے۔ جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، بس یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بدلہ ہوگا کئی گنا، دگنا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ بما عملوا، اس لیے کہ انہوں نے عمل کیے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہنے والے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان شامل فرمائے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے روکتے ہیں، قرآن سے دور ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں انسان کی آج کل عمر کتنی ہے جی؟ 50-60 سال مشکل سے جاتے ہیں، ورنہ تو 40 کے بعد ہی بات بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، بندہ کھاؤں کھاؤں شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا وہ بچہ بیچارہ تو ابھی سے وہ میری طرح ہی ہے، میں بھی ایسے ہی کھاؤں کھاؤں کرتا رہتا ہوں۔ تو یہی حالت ہے ہماری۔ یہ تو اکا دکا بندہ ہوتا ہے، کوئی حاجی اکنواز صاحب کی طرح صحت مند ماشاءاللہ، جو باقی تو ہمارا یہی حالت ہے، پوزیشن شارٹ ہی ہے۔ یہ 60 سال ہو گئے مثال کے طور پہ، 60 سال کے بعد گورنمنٹ والوں نے ریٹائر کر دیا، بس جناب ابھی آپ کے دیہڑے تھوڑے ہیں، چلو گھر جاؤ، کوئی چائے شائے پیو، آرام کرو۔ 60 سال وہ عمر تھی جو ٹاپ کی تھی، وہ تو گزار دی۔ ان 60 سالوں میں ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے۔ 60 سال گزر گئے، ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا، تو اب کب پڑھے گا؟ اب کب پڑھے گا جب جناب جواب دے چکے ہیں سارے اعصاب اور الجھنوں میں الجھ گیا ہے، تو پھر کب پڑھے گا؟ اس لیے ہر بندہ میرے سمیت اپنے گریبان میں جھانکے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے۔ قیامت کا دن ہوگا، بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول فرمائیں گے اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو ایمان اور اعمال لائے وہ تو بالا خانوں میں ہوں گے، لیکن جو میری آیتوں سے دور رہے
اور کوشش کرتے رہے کہ باقی لوگ بھی دور رہیں، الجھنوں میں الجھے رہیں۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں عاجز کرنے والے، اولئک فی العذاب محضرون، یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ قل آپ فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلف، اور جو بھی خرچ کرو تم کوئی بھی شے، وہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حضور قسم نہ بھی کھاتے تو حضور نے جو فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی کسی کو معاف کر دے قدرت کے باوجود، اللہ اس کی عزت میں کمی نہیں کرتے، عزت میں اضافہ کرتے۔ اور جو آدمی بھکاری بن جائے، بھیک کا دروازہ کھولے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھولتے۔ اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء، جو بھی تم خرچ کرو کوئی بھی شے، وہو یخلف، اللہ تمہیں اس کی بدلے میں عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم آت ممسکا تلفا، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرا حق کو روکنے والا ہے اس کے مال کو برباد کر، جو دینے والا ہے اس کو اور عطا فرما۔ یہ خلف، وَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سب سے بہتر رزق دینے والا کون ہے جی؟ رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ان باتوں کو چھوڑو کہ جناب مال کس کے پاس زیادہ ہے، پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے، بینک بیلنس کس کے پاس زیادہ ہے، امیر کون ہے، غریب کون ہے، ان باتوں کو چھوڑو۔ یہ دیکھو ایماندار کون ہے، اللہ کی آیات کے قریب کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا کون ہے، اس باتوں کی طرف، ان باتوں کی طرف آئیے۔ یہ بات کرنے، یہاں تک تو وہ ایک شبہات تھے، ان کے جوابات تھے۔ مسئلہ توحید چل رہا تھا سورت کے شروع میں، الحمدللہ سے جو شروع ہوا، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ شبہات کے جوابات دینے کے بعد پھر مسئلہ توحید کی طرف آ رہے ہیں۔ توجہ ایسا حضرات کی بندے تھوڑے بھی ہونا ہوں ذرا بیدار، پھر خیر ہے۔ آج بارش کی وجہ سے ہمارے کئی ساتھی نہیں آ سکے، نہ تو ظاہر آتے، لیکن یہ ہے جو آئے ہیں ماشاءاللہ وہ تو بیدار ہو کے بیٹھے۔ جاگ رہے ہیں سارے ساتھی؟ ہاتھ کھڑا کریں شاباش، جو ساتھی سو رہے ہیں، چلو 3-4 تو ہاتھ کھڑا کر چکے ہیں۔ مسئلہ توحید اصل الاصول، تمام مسائل کی جڑ اور بنیاد وہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید، اور یہی قرآن کا موضوع ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، بعض لوگوں نے فرشتوں کو پکارا، بعض لوگوں نے اولیاء اللہ کو پکارا، بعض لوگوں نے انبیاء کو پکارا، قرآن نے سب کے جواب دیے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ اکٹھا کرے گا سب کو، اور جو ہے جس دن اللہ اکٹھا کرے گا، وَيَوْمَ، اور اس دن، جس دن یحشرہم جمیعا، اور جس دن اللہ اکٹھا کرے گا سب کو، ثم یقول، پھر اللہ فرمائے گا، للملائکۃ، فرشتوں سے کہے گا، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تمہاری پکاریں کرتے تھے، تم سے فریادیں مانگتے تھے، حالات تمہارے سامنے، دکھڑے تمہیں سناتے تھے۔ فرشتے جواب میں فرمائیں گے قالوا سبحانک، قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے علاوہ،
ہمارا تو اپنا کارساز تو ہے، ہمارا تو اپنا معبود تو ہے، پل ہم کسی اور کے معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر انہی کے ساتھ ایمان رکھنے والے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا نا، ان یدعون الا شیطانا مریدا، رب کو چھوڑ کر جس کی پکار کرتے ہیں وہ شیطان مردود کی کرتے ہیں۔ تو فرشتے بھی یہی کہیں گے یا اللہ شیطان جو جن تھا اس کی باتوں میں آئے، ہم نے بھلا کب کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو یا ہم معبود ہیں؟ معبود سب کا کون ہے جی؟ ذرا آپ نکالیں صفحہ نمبر 326 سورۃ الفرقان، 18ویں پارے کا آخری صفحہ ہے جی، صفحہ نمبر 326 ہے، 18ویں پارے کا آخری صفحہ ہے جی، 326، آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 17 شروع ہو رہی ہے، جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہاں بھی ذکر ہے نا قیامت کا، قیامت والے دن اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے، یہاں بھی ذکر ہے قیامت کا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو وہ پکارتے رہتے تھے اللہ کے علاوہ ان کو بھی اکٹھا کرے گا۔ فَيَقُولُ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود بھٹک گئے تھے سیدھی راہ سے؟ وہ اللہ کے نیک بندے جن کو لوگ پکارتے رہتے تھے مشکلوں میں، اللہ ان اپنے پاک باز بندوں سے پوچھیں گے، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا کہ ہماری پکاریں کرو، ہم تمہاری بیڑیاں پار لگائیں گے، ہم تمہارے کام بنائیں گے، تم نے کہا تھا، یا یہ خود بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانک، وہی جواب جو فرشتوں نے دیا، آپ بھی ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ قالوا سبحانک، اللہ کے پاک باز بندے فرمائیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم تیرے علاوہ کوئی اور کارساز بنائیں۔ یہ لوگ تو کہتے تھے کہ تم ہماری بگڑیاں بناتے ہو، کھوٹی قسمتیں کھری کرتے ہو، ہمارے سفینے پار لگاتے ہو۔ اللہ کے نیک بندے کیا فرمائیں گے ذرا سنیے لوگو، اللہ کے پاک باز بندے فرمائیں گے، اے اللہ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ، اور لیکن نفع ان کو تو دیتا تھا، کام ان کے تو بناتا تھا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے بڑوں کے کام بھی یا اللہ تو بناتا تھا، حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ یہ نصیحت کو بھول گئے، یا ذکر کا ایک معنی قرآن بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، انہوں نے تیرے ذکر یعنی تیرے قرآن کو بھلا دیا، اس لیے جب بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہو گئے ہلاک ہونے والی قوم۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، فرشتوں کو پکارنے والوں، قیامت کے دن فرشتے کہیں گے سبحانکا، اولیاء اللہ سے مدد مانگنے والوں، اللہ کے پاک بندے بھی کہیں گے سبحانکا، جب فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ شریکوں سے پاک ہے، اور اللہ کے ولی بھی کہتے ہیں اللہ شریکوں سے پاک ہے، تم بھی کہو اللہ شریکوں سے سبحانکا، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اب ذرا اور پیچھے چلیں، سورۃ المائدہ میں جائیں، صفحہ نمبر ہے 115، 115۔ چھوٹے بچے نہ ڈھونڈیں، ان کو ملتا نہیں ہے پھر سارا ڈسٹرب کرتے ہیں، ایسے زبانی سنیں، بڑے حضرات ڈھونڈیں، صفحہ نمبر 115، صفحہ نمبر 115، 115، آیت نمبر بھی 115 ختم ہو رہی ہے اور 116 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 115
اور آیت نمبر 116، 115 ختم ہو رہی ہے، 116 شروع ہو رہی ہے جی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ کے انبیاء کو بھی پکارا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بولو عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یعنی قیامت کے دن، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری امی کو دو الہ بنا لو اللہ کے علاوہ، یعنی مجھے اور میری امی مریم کو پکارا کرو، ہم تمہاری مشکلیں حل کر۔ تم نے کہا تھا، تم نے لوگوں کو کہا تھا۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا فرمائیں گے؟ کیا فرمائیں گے؟ سبحانک۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ کہتے ہیں، فرشتے بھی کہیں گے سبحانک، اولیاء اللہ بھی کہیں گے سبحانک، نبی بھی کہیں گے سبحانک، مان جاؤ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ذرا تفصیل سے سن لیجئے وہ بھی۔ قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے نہیں مناسب کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے تو پتا ہوتا۔ یا اللہ مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں کہوں کہ مجھے پکارو اللہ کے ہوتے ہوئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یا اللہ تیرے تو علم میں ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ یا اللہ تو میرے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بھی، میں نے اور کچھ نہیں کہا ان کو، وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں اس وقت تک تو گواہ ہوں جب تک میں ان کے بیچ میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پس جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ واپس آئیے، اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، قیامت کے دن میں فرشتے بھی کہیں گے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، اولیاء اللہ بھی کہیں گے اللہ شریکوں سے پاک ہے، نبی بھی کہیں گے اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ او نبیوں کو ماننے والوں، او ولیوں کو ماننے والوں، او فرشتوں کو ماننے والوں، مسئلہ توحید یہ وہ مسئلہ ہے جس پر سب متفق ہیں، تم بھی مانو اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو دعوت تھی۔ اللہ شرک سے بولو کیا ہے جی؟ اللہ، دوبارہ آئیے سبق کی طرف سے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ، پھر اللہ فرمائے گا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہے گا، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری پکار کرتے تھے؟ عبادت کا معنی پکار، الدعاء مخ العبادہ، پکار بھی عبادت ہے، زبانی عبادت ہے۔ یہ تمہاری پکاریں کرتے تھے؟ فرشتے جواب میں کہیں گے، قالوا سبحانک، ہے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ تو جنوں کو پکارتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر انہی پر ایمان، انہی کی باتیں مانتے تھے، ہماری تو بات کسی نے نہیں مانی۔ بعض دفعہ لڑکے شرارت کرتے ہیں نا، بندہ کو کہے بھائی یارا یہ شرارت تو نے کی؟ نہیں جی نہیں، ہو فلاں کی تھی جی۔ عمر تو نے کیا؟ نہیں جی نہیں، ودود نے کیا۔ دودھ تو نے کیا؟ نہیں جی عبد الرحمان نے کیا۔ نہیں جی رحمان نے کیا۔ اپنی بات جان بچانے کے لیے دوسرے کا نام پیش ہو۔ فرشتے بھی کہیں یا اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا، جنوں نے ان کو کہا، ان سے پوچھ بھلا ہم نے کب کہا ہے، ہم نے کب کہا ہے؟
معلوم ہوا رب کا جلال بڑا سخت ہے، اس کے آگے نہ کوئی نبی بول سکتا ہے، نہ کوئی ولی بول سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ بول سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو کسی نے کہا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ بادشاہ، میں ہوں نا، مرشد چھڑا کے لے جائیں گے، مرشد نو آپ وقت پہ اسی ہوتا، سمجھ آئی؟ زمیندار آدمی تھا، یہ گندم کی کٹائی کا موسم ہے، جیسے آج کل پنجاب میں گندم کی کٹائی کا موسم ہے، گندم جب زمیندار کاٹ رہے ہو نا، ویسے ہی تھوڑا دماغ ہونا تھا شارٹ ہونا ہے، تھکے ہوتے ہیں بیچارے، تھکا ہوا آدمی کو جانا بندہ نیا پنگا ڈال دے، بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے۔ کچن میں عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، سکا پتر جا کے امی کا تو بعد رکھ کے مانی گھٹ پڑے، دشمنی نہیں ہوتی لیکن وہ انسان کے مزاج میں، وہ گندم کاٹ کاٹ کے تھکا تھا زمیندار کے اوپر سے مرشد آ گیا، مرشد فرمایا 2 بوری گندم بھی دے آستانے تے بکرا بھی ایک دے آستانے اس کا مرشد پھر میں فائدہ کیا ہو سکتا میں تینوں پل سرات پار کرا سا، میں تینوں کی کرا سا، اس کا جی مسئلہ کوئی نہیں، 2 بوری 4 بوریاں لو، ایک بکرا نہیں 2 بکرے لو، پل سرات جو پار کرانا ہے۔ گھر چلنے مرشد، کھانا شانا کھائیے تے اس تو بعد پھر کڑک بھی لے جاؤ تے بکرے بھی لے جاؤ۔ مرشد فرمایا بندہ پھنس گیا، ٹھیک ہو گیا جی، لیکن زمیندار آئی بڑا چلا سمجھدار بھی آئی تو غصہ اس میں آیا مرشد ہے، پھر کڑک ساری دن میں کپیے بوریاں یہ ظالم لے گیا تو میں کی کر سکتا۔ اس نے کہا چلو جی، کھیتوں میں نا بننے ہوتے ہیں، بننا تھا چھوٹا سا، ہر بندہ بننے پہ آسانی سے گزر نہیں سکتا، زمیندار تو روز گزرتے رہتے ہیں، وہ بننے والے سے راستے سے مرشد نو لے گئے، مرشد اگے چلو، مرشد دا پیر پھسل جاوے کہ میں ادھر ڈھون دے کہ میں اس آقا صدقے جاواں، بننا دا پار کر نہیں سکنے تو کرسن پل سرات نو پار سمجھے، اسی فی الحال بننا ہی پار کرو، پیر پھسلے تو میں رکھ کے مار سا پیچھے، سمجھ آئی؟ جو بندہ بننا پار نہیں کر سکتا وہ پل سرات کیسے پار کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ اتنا تو سوچو، تو تجھے یہ کہتا ہے نا کہ میں تجھے وہاں سے چھڑا کر لے آؤں گا۔ ایک مولوی صاحب کا بیان میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اگر جہنم میں چلے بھی گئے نا تو سرکار ساڈے مرشد جڑے نا انہاں وچ وڑ کے تو تانوں جہنم وچ چھکان ہے۔ میں کہ وچ وڑے تو انشاءاللہ انہاں بھی آرام آ جاسی، جہنم وچ وڑسن تو انشاءاللہ پھر باہر نہ نکل سکتے۔ تو یہ سب کہانیاں ہیں، قرآن نے بتایا فرشتے بھی میرے سامنے لرز رہے ہیں، اللہ کے انبیاء اللہ تعالیٰ کے ہم سبحانہ کا کہہ رہے ہیں، اللہ کے پاک بندے اولیاء یہ کہہ رہے ہیں۔ کون ہے جو رب کے آگے جناب نعوذ باللہ مذاق ہے کوئی اللہ کے آگے؟ نعوذ باللہ۔ آگے جی کیا فرمایا جی؟ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ سنو لوگو، فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، کوئی مالک نہیں بعض تمہارا بعض کے لیے، کوئی کسی کے لیے مالک نہیں نفع کا اور نہ نقصان کا، نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی کسی کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ وَنَقُولُ اور پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ چکھو آگ کا عذاب، الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کو تم اب جاؤ جہنم میں اور کہو کون نکالنے والا ہے جہنم میں بڑھ کے کڈے دونوں، جس کو اللہ تعالیٰ سزا دے کوئی ہے نکالنے والا؟ پھر اللہ تعالیٰ وہی بات کرتے ہیں، لوگوں اللہ کی آیات کی مخالفت نہ کرو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیتیں، قالوا تو کہتے ہیں، ما هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ یہ اور کچھ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص ہے جو ارادہ یہ رکھتا ہے، چاہتا ہے، أَن يَصُدَّكُمْ کہ روکے تمہیں، عما کانا یعبد آباؤکم اس سے جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے بڑے، تمہارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے،
ان کی عبادت سے تمہیں روکنا چاہتا ہے. وقالو اور انہوں نے یہ بھی کہا ما ھذا الا افک مفترا یہ اور کچھ نہیں ہے مگر جھوٹ گھڑا ہوا ہے. نعوذ باللہ. قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ افک مفترا یہ جھوٹ گھڑا ہوا ہے. وقال الذین کفروا اور کافروں نے یہ بھی کہا للحق کے حق کے لیے کہا لما جاءہم جب حق ان کے پاس آیا تب کہا کیا کہا ان ھذا الا سحر مبین یہ اور کچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے. نعوذ باللہ. اب اس آیت میں دیکھیں کبھی کہتے او جی باپ دادا کے جن کی دین تھا نا باپ دادا کا اس سے ہٹانا چاہتا ہے تمہیں. کبھی یہ الزام. کبھی قرآن کے بارے میں جھوٹ کھڑا ہوا ہے جی. کبھی کہتے جادو ہے جی. معلوم ہوا یہ بہانے تھے ان کے روکنے کے لیے قرآن سے. کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اللہ کی آیات سے دور ہو جائیں. کوئی سمجھے جادو کا کلام ہے کوئی کیا اور کوئی کیا. اللہ فرماتے ہیں وما آتیناہم من کتب یدرسونہا کیا کون رہے ہیں مکے والے جو الف کو کلی سمجھتے ہیں بالکل ان پڑھ کسی کتاب کا پتہ کوئی نہیں کوئی جانتے نہیں. وہ جناب قرآن پہ بحث کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے عربی کا ایک مقولہ ہے انفن فی الماء و استن فی السماء. بہرحال اللہ فرماتے ہیں حالت یہ ہے اس کا ترجمہ بعد میں بتاؤں گا. حالت یہ ہے کہ جناب علمی پوزیشن اپنی یہ ہے کہ دنیا میں کسی کتاب کو پڑھا نہیں بحث کر رہے ہیں کتاب اللہ پہ. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بحث کر رہے ہیں قرآن مجید پہ اور قرآن کو کہہ رہے ہیں یہ جادوگروں کا کلام ہے. کبھی کہتے ہیں جھوٹی کہانیاں ہیں اور کبھی کیا اور کبھی کیا. کبھی کہتے ہیں قرآن کے قریب نہ جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے. ابھی بھی کئی لوگ کہتے ہیں قرآن کے قریب نہ جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے. مانے قرآن دے مول نہ پڑھیں شتابی جڑے جڑے پڑھ دے نو ہو جاندے نو آگے. سمجھ آئی؟ قرآن مجید کے معنی نہ پڑھو بھائی. قرآن کریم کے معنی پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا اگر یہ بات ہوتی بھائی قرآن کے معنی پڑھنے سے بندہ کیا ہوتا ہے گمراہ ہوتا ہے. پھر عربی والے جو عربی جانتے ہیں ان کی تو قرآن پڑھنا منع ہوتا کیونکہ ان کو تو معنی سمجھ آ جاتا ہے. بیٹا آگے آ جاؤ جی جو پیچھے بیٹھو نا آگے آ جاؤ. یہ قرآن مجید پڑھے منیر تم بھی ادھر آ جاؤ کہ آ جاؤ شیان آگے آ جاؤ. ہاں میرا پتر شیان آگے آ جائے تاکہ شیطان قابو چ رہے. اچھا جی اب قرآن مجید اگر معنی پڑھنا منع ہوتا اور معنی سے بندہ کیا ہو جاتا نعوذ باللہ گمراہ ہو جاتا تو جو عربی جانتے ہیں ان کو تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے بھائی قرآن. کیوں کہ پڑھیں گے تو معنی تو پتہ چل جائے گا تو کہ گمراہ نہ ہو جان بیچارے. پتہ نہیں کیا یہ کہاں سے فلسفہ نکالا ہے. رب العالمین کہتے ہیں لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا کوئی تو ہو جو نصیحت حاصل کرے. اللہ فرماتے ہیں یہ اعتراض کرنے والے کون ہیں جو کسی کتاب کو جانتے نہیں ہیں. بھائی محمد رحمان اور عبد الرحمان میری طرف دھیان دو میرا پتر آپس میں باتیں بعد میں ٹائم ملے گا آپ کو. فرمایا وما آتیناہم من کتب یدرسونہا اور نہیں دی ہم نے ان کو کئی کتابیں جنہیں وہ پڑھتے. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا کہ چلو کسی رسول کی تعلیمات پہ جانتے ہوں. کوئی کتاب ایسا سکول کوئی نہیں ہے جس نے وہاں پڑھائی ہو. نہ کوئی کتاب جانتے ہیں نہ کچھ اور پڑھے لکھے ہیں اور بات کر رہے ہیں کتاب اللہ پہ اور تنقید کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. بس جو اٹھتا ہے منہ اٹھا کر وہ کتاب اللہ پہ بولنا شروع کر دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. اللہ کہتے ہیں پہلے بھی کافر اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے رہے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور نہیں پہنچے وہ اس کے 10ویں حصے کو جو ہم نے ان کو دیا تھا.
ان کے پاس مال بہت ہے، مال کے نخرے اور تکبر میں ہیں، اور تم سے پہلے جو مالدار گزر گئے نا، تم کبھی ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو۔ جب وہ تباہ و برباد ہو گئے، دنیا میں نہیں رہے، اور بھی کوئی دنیا میں رہے گا نہیں ہے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ دنیا میں جب سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، تم بھی چھوڑ کے چلا جاؤ گے، تمہارے پاس ہے کیا جس پہ تم نخرہ کرتے ہو؟ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، نہیں پہنچے 10ویں حصے کو بھی جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ فکذبوا رسلی، انہوں نے میرے رسولوں کا انکار کیا، جھٹلایا۔ فکیف کان نکیر، پس کیسے میرا عذاب آیا، کیسے میری پکڑ آئی، جیسے ان پر پکڑ آئی تم بھی عبرت حاصل کرو، کہیں تمہارے اوپر بھی پکڑ نہ آ جائے۔ اللہ فرما دیجیے، توجہ ہے جی، قل آپ فرما دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، بے شک میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ وہ لوگ جو منکرین تھے نا قرآن کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، لوگوں کو روکتے تھے حضور کے پاس نہ جاؤ، ان کے لیے ایک پیغام ہے جی۔ قل آپ فرما دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، بے شک میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، مثنا و فرادا، دو دو اور کبھی اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، نہیں تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جنون، ان ہوا الا نذیر لکم، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر تمہارے لیے ڈرانے والا ہے، بین یدی عذاب شدید، شدید عذاب سے پہلے پہلے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون نہیں ہے، یہ تو تمہیں عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ چلو یار کبھی سوچ تو لو، ضد کو تھوک تو دو، غصے کو پھینک تو دو، الگ الگ بیٹھ کے سوچو، کبھی دو دو ساتھی مل کر کے سوچو، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنون میں تو نہیں ہے، یہ تو تمہیں عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ سورہ قلم میں کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب تو کوئی مجنون نہیں، تو کوئی دیوانہ نہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے لیے نہ ختم ہونے والا اجر تیرے رب نے رکھا ہے، اور رب نے تجھے بڑے اخلاق پر فائز کیا ہے، اس لیے فرمایا غور تو کرو، اکیلے بیٹھ کے سوچو، کوئی قریبی دوست ہے دوسرا اس کو بھی ساتھ بٹھا لو، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچو، کبھی دو دو بیٹھ کے سوچو، ثم تتفکروا، غور و فکر تو کرو، کس کام میں لگے ہوئے ہو؟ اللہ کی آیتوں سے دور کر رہے ہو، اللہ کے پاک نبی سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جنون تو نہیں، ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے۔ قل کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ ما سألتکم من اجر فہو لکم، میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر، وہ اجر تو تمہارا ہی رہا، مال پیسہ تم اپنے پاس ہی رکھو، اجر مجھے نہیں چاہیے، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، ما سألتکم من اجر فہو لکم، اجر تمہارے پاس ہی رہا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر کس پر ہے؟ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے، وہو علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر گواہ ہے، میں اپنا اجر تو اپنے اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ قل آپ فرما دیجئے، ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب نازل کرتا ہے حق کو، پھینکتا ہے مطلب اتارتا ہے، بے شک میرا رب اتارتا ہے نازل کرتا ہے حق کو، تم جس کی مخالفت کر رہے ہو یہ قرآن ہے، اور قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کس کا نازل کرتا ہے؟
ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب نازل کرتا ہے حق کو. اور رب کون ہے؟ علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا ہے. قل آپ فرما دیجئے جاء الحق، حق آ گیا، یعنی قرآن مجید آ گیا، حق آ گیا. وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نہ پہلے کبھی آیا نہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا. قرآن کے سامنے جو آئے گا وہ باطل ہے، اللہ کی آیات کے سامنے جو آئے گا وہ باطل ہے. اور باطل کے اندر یہ طاقت نہیں، شر کے اندر یہ طاقت نہیں کہ قرآن کا سامنا کر سکے، نہ پہلے نہ بعد میں. رب کی آیات کے مقابل آؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، رب کی آیات کے مقابل آؤ گے تو. قل آپ فرما دیجئے ان ضللت، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، تم مجھے کہتے ہو نا نعوذ باللہ کہ میں غلط دعوت دیتا ہوں. ان ضللت، اگر بالفرض والمحال میں گمراہ ہوں، فانما اضل علی نفسی، تو میری گمراہی میری ذات پر ہوگی. وان اهتدیت، لیکن یہ بھی تو سوچو نا، اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی ربی، میں اپنی طرف سے نہیں بولتا، میں اپنے رب کی وحی سے بولتا ہوں. انہو سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے. سب کی فریادوں کو سننے والا کون ہے؟ سب کے قریب کون ہے؟ کتنا قریب ہے، کتنا سمیع ہے کہ آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، رکوع کی تسبیح دل میں پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ. ان ربی سمیع قریب، میرا رب سننے والا ہے، بڑا قریب ہے. وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فَزِعُوا، قاری شہب صاحب جاگ رہے ہو نا؟ اچھا تھوڑی تھوڑی نیند آ گئی. وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، کیا پینے اس سے نال آپ شہزاد کی طرف پہلے دیکھ رہے ہو، پھر 1,00,000 دن بھیا چاہ تو نہیں دینا. جی ہاں اگلی دفعہ کریں جلدی آئے تھے پھر چاہ پینے رہو نال نال، بندہ لیٹ آئے پھر چاہ تو نہیں ملتی جی. ہاں پھر چاول مل سکتے، لیکن کئی بندے پہلے بھی ہیں بیچارے، انہوں بھی کوئی نہیں چاہ ملی، اس میں بعد چاہ چھکی جانے والوں کئی بندے تو بعد چاہ ہوں. تھوڑے تو پہلے آئے نے ڈاکٹر صاحب، 2 بھائی پہلے آئے نے، یہ دے بڑی مہربانی سی. اچھا جی. اور وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، کاش کہ آپ وہ منظر دیکھتے، اِذْ فَزِعُوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے. یہ قرآن مجید سے روکنے والے، کبھی قرآن مجید کو نعوذ باللہ شاعروں کا کلام، کبھی کاہنوں کا کلام کہنے والے، ایک دن آنے والا ہے ایسے گھبرائے ہوئے ہوں گے، جائیں کہاں؟ اس وقت پھر کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی. وہ وقت بھی آنے والا ہے، کاش کہ وہ منظر ابھی آپ دیکھتے. اذ فزعوا، جب یہ گھبراہٹ میں ہوں گے. فلا فوت، پھر کوئی نکل جانے کا راستہ نظر نہیں آئے گا، کوئی بھاگ نکلنے کی سبیل دکھائی نہیں. کدھر جائیں، کہاں جائیں؟ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور پکڑے جائیں گے قریب جگہ سے. ایک وہ شخص ہے جی جو بالکل میرے قریب ہے، آسانی سے پکڑ لوں. ایک وہ شخص ہے جو پکڑنا ذرا دور ہے، میں اٹھ کے جاؤں شاید وہ نکل بھی جائے. اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم رب سے بھاگ کر نکل جاؤ گے؟ جیسے تمہارے بالکل قریب کوئی ہوتا ہے تم پکڑ لیتے ہو، ایسے ہی رب بھی سب کو قریب سے پکڑ لے گا، رب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. جی وقالوا، اس وقت پھر ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دے گا نا جی. وقالوا، اور پھر کہیں گے آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس کے ساتھ. اچھا جی آج ایمان لائے ہو، پہلے تو بڑا انکار کرتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، کہاں ہاتھ آئے گا ایمان دور جگہ سے؟ ایمان کی جگہ دنیا ہے، اس وقت دنیا بہت دور ہوگی.
وہاں سے چیز آتا، جہاں ایک بندہ بیٹھ کے کہے جناب او میں وہاں سے لاہور سے کوئی چیز پکڑ کے لے آؤں، نہیں لا سکتا۔ جہاں پہ ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں سے چیز بندہ نہیں لا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم قیامت کے دن کہو گے کہ ہم اب ایمان لاتے، رب کہے گا آج تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، ایمان لانا تھا غیب کے ساتھ دنیا میں، وہ تم لائے نہیں ہو، اب ایمان لاتے ہو، اب کیسے ایمان لائیں جی؟ ہمارے کچھ بھائی جو کمرے میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے باہر آ جائیں، کلاس میں شریک ہو جائیں، کیوں خفا خفا بیٹھے، کیوں چپ چپ بیٹھے ہو؟ ضرور کوئی بات ہے، اسے کون سی بات ہے ہمیں بھی بتاؤ نا جی۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً۔ میں کہا پتہ نہیں کون بندہ کوئی خفا ناراض ہے شاید ادھر بیٹھے، تو اپنا گھر کا بندہ نکلا ہے جی۔ اچھا جی، وقد کفروا به من قبل، پہلے تو انکار کیا انہوں نے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور پھینکتے رہے غیب کے ساتھ، کیا مطلب ہے؟ اندھے وہاں بن دیکھے تیر پھینکتے رہے، کبھی کہتے جادو ہے، کبھی کہتے کاہن کا کلام ہے، کبھی کیا اور کبھی کیا، جو منہ میں آتا بکتے چلے گئے ہیں۔ آج کہتے ہم آج ایمان لاتے ہیں، اچھا اب تو جاؤ نا ذرا جہنم میں، ایمان کا ٹائم ختم ہو گیا۔ فرمایا یقذفون بالغیب من مکان بعید، غیب کے تیر پھینکتے رہے دور کی جگہوں سے، جیسے اندھیرے میں کہتے ایک بندہ فوج میں بھرتی ہو گیا اور اندھا تھا، کیا تھا جی؟ نابینا بندہ بھرتی ہو گیا فوج میں، کسی پوچھا بھائی اس نابینے کو تم نے کیوں فوج میں بھرتی کر لیا؟ انہوں نے کہا اندھا دھند فائرنگ کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ اندھا دھند، اندھے دھند فائرنگ کرتے رہے، نہ انہوں نے میرے نبی کو چھوڑا، نہ نبی کے ماننے والوں کو چھوڑا، نہ میری آیات کو چھوڑا، نہ میری بات کو چھوڑا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اندھا دھند فائرنگ کرتے رہے دور سے، جو آتا کہتے چلے گئے ہیں۔ آج کہتے ایمان لاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور ان کی چاہتوں کے درمیان۔ وہ چاہیں گے کہ ہم ایمان لائیں لیکن اب ایمان نہیں، اب بیچ میں حائل ہو جائے گا، اب ایمان کا وقت ختم ہو گیا۔ کما فعل باشیاء من قبل، جیسے ان جیسوں کے ساتھ پہلے کیا گیا۔ ان جیسوں میں کون ہے؟ فرعون ہے۔ حتی اذا ادرک الغرق، جب غرق ہونے کا کہنے لگا آمنت، میں بھی ایمان لاتا ہوں، لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی اس اللہ بھی ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا نا اب یاد آیا تجھے؟ اللہ فرمایا جیسے پہلے عذاب دیکھ کر کہتے ہم اب ایمان لاتے ہیں، انہوں نے بھی عذاب دیکھا تو کہا اب ایمان لاتے ہیں، لیکن اب حائل کر دیا جائے گا، یہ ایمان غیر نافع ہے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ دنیا میں بڑے گہرے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ ایک رکوع اور پڑھنا، 15 منٹ رہتے ہیں ہمارے۔ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اگر تھک گئے پھر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیوں جی تھک گئے پھر بھی کیا کریں؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں، صرف قاری صاحب ذرا ٹیک اگر چھوڑ دے رہے نا آپ تھوڑی کھل سی تو آئیں۔ ہاں ادھر میرے کو آ یہ بڑی سونی زبردست، ادھر اچھا چابی دو جی، دو جی قاری صاحب چابی۔ ہوں کوئی بندہ چاہتا کہ اور نہ سہ رہے ہیں کہ میں بھی نیند آئی پی چاہ پینے دی جاگ کی پینی، یہ نہ ہو چاہ ہوتا کپڑے گر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ میں نے عرض کیا تھا 4 حصے ہیں مضامین کے اعتبار سے قرآن کے، چاروں شروع ہوتے ہیں کہاں سے؟ بولو بولو الحمدللہ۔ پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، دوسرا حصہ سورہ نام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تیسرا سورہ کاف سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور یہ آخری حصہ سورہ سبا اور فاطر دونوں الحمدللہ، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ سورہ سبا اور فاطر میں فرق یہ ہے، سورہ سبا میں دلائل نقلی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، قوم سبا کا واقعہ، اور اب یہاں پہ سورہ فاطر میں دلائل عقلی ہوں گے، دلائل عقلی، نقلی اور عقلی، 3 قسم کے دلائل ہیں جی، دلیل عقلی، دلیل نقلی اور دلیل وحی۔
عقلی دلیل یہ ہے، جنہوں نے اعتراض کیا بھائی مسئلہ توحید کو ہماری عقل نہیں مانتی، مسئلہ توحید کو ہماری عقل نہیں مانتی۔ رب نے کہا یہ عقل مانتی ہے کہ خالق پوری کائنات کر ہے، تو یہ عقل کیوں نہیں مانتی کہ عبادت کے لائق بھی اللہ ہے؟ جنہوں نے کہا عقلی اعتراض کیا، ان کے جواب میں رب نے عقلی دلائل پیش کیے۔ دوسری دلیل ہے دلیل نقلی۔ نقلی وہ والی نقل نہیں ہے جو پاکستان میں بڑی عام ملتی ہے، اصلی گھی تے نقلی گھی، یعنی 2 نمبر، وہ نہیں۔ اصلی کاریگر تھے حضرت علی، 2 نمبر کاریگر۔ ہمارے ایک کاریگر ہیں، حضرت علی کہتا ہے جی سارے پنکھے انہوں نے مسجد کے خراب کیے، تاراں دا بیڑا غرق کیتا ہوا ہے، وہ نقلی کاریگر ہے۔ کاری صاحب ہوں خوش ہیں کیونکہ انہوں نے مخالف کی گل ہوئی کہ میں نہ نہیں لے کے پتا لوگوں نے شک دوڑے دے پیا ہوا ہے۔ اچھا جی، وہ والا نقلی نہیں کہ اصلی کے مقابلے میں آتا ہے۔ یہ نقلی وہ ہے جو کہتے ہیں نا کہ طالب علم نے دوسرے کے پرچے سے نقل ماری ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی جو تحریر تھی نا اس کو دیکھ کر ادھر نقل کر دیا ہے، منتقل کر دیا ہے۔ اللہ نے نقلی دلائل بیان کیے، تم اعتراض کرتے ہو یہ مسئلہ ہم نے پہلے نہیں سنا۔ اللہ کہتے ہیں تم نے سنا نہیں ہے نا، آؤ میں تمہیں نقل کر کے پہلے واقعات سناتا ہوں۔ پہلے انبیاء کے واقعات نقل کیے، پہلی کتابوں کی باتیں نقل کی ہیں، یہ ہے نقلی دلیل۔ تم نہیں مانتے ہو کہ سنا نہیں ہے، یہ اللہ نے نقل کر دیا، سنو۔ تیسرا اعتراض یہ تھا چلو جی کوئی اور گل کرو نا، کوئی ضروری مسئلہ ہے توحید ہی بیان کرنا ہے، کوئی اور مسئلہ بیان کرو۔ ان کے جواب میں آئے دلیل وحی، اللہ کا حکم، نہ میرے محبوب ان کی بات تو نے نہیں ماننی، تو میرا نبی ہے تو انہیں میری بات ماننی ہے۔ میں نے کہا اسی مسئلے کو بیان کرنا ہے تو تو نے اسی کو بیان کرنا۔ دلیل نقلی زیادہ ہیں جی۔ فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ عقلی دلیل کیوں اللہ کے لیے تعریفیں؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو بنانے والا کون ہے؟ سارے بولتے جاؤ کون ہے؟ والارض، زمین کو بنانے والا کون ہے؟ جاعل الملائکہ، جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا بنانے والا کون ہے؟ اچھا فرشتے کیسے ہیں؟ اولی اجنحۃ، پروں والے ہیں، مثنا وثلاث ورباع، 2 پر ہیں، 3 پر ہیں، 4 پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، زیادہ کرتا ہے تخلیق میں، مخلوق میں جو چاہے۔ کسی کو 4 سے زیادہ پر دے تو بھی اس کی مرضی، تھوڑے پر دے تو بھی اس کی مرضی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خالق بھی اللہ اور قدرت رکھنے والا بھی کون ہے؟ جب خالق بھی اللہ ہے قدرت والا بھی اللہ ہے تو الحمدللہ دعویٰ، پھر تعریفوں کے لائق بھی کون ہے؟ ما یفتح اللہ للناس، جو کھول دے اللہ لوگوں کے لیے، من رحمت، کوئی رحمت، فلا ممسک لہا، پس کوئی روکنے والا نہیں اس کو، وما یمسک، اور جو وہ روک لے، فلا مرسل لہ من بعدی، پھر اس کے بعد کوئی بھیجنے والا نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ رب کسی کو نوازنا چاہے، عزت دینا چاہے، رزق دینا چاہے، اولاد دینا چاہے، صحت دینا چاہے، یا کوئی اور ترقی دینا چاہے، پروموشن کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مقام دینا چاہے، پوری کائنات والے روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے مقام کو روک لے، عزت کو روک لے، صحت کو روک لے، پروموشن کو روک لے، ساری کائنات والے مل کے اسے اونچا کرنا چاہیں کر نہیں سکتے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، غالب بھی اللہ، حکمت والا بھی کون ہے؟ یا ایھا الناس،
اے لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، ذرا گنتے تو جاؤ، اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے ہو، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، تم بوڑھے ہو کر مر کھپ جاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ دوسرے مقام میں فرماتے ہیں نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ فرمایا سوچو تو صحیح، یاد تو کرنا شروع کرو اللہ کی نعمتوں کو، اور پھر ایک سوال کا جواب دو، هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ؟ بولو، کوئی پیدا کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ؟ ایک مکھی اور مچھر کا بھی خالق کوئی نہیں، اتنے بڑے بڑے ریگستان ہیں، ایک ذرے کا بھی اللہ کے علاوہ خالق کوئی نہیں، اتنے جنگلات ہیں، ایک پتے کا خالق بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، سمندر بھرے ہوئے ہیں، ایک قطرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا۔ حل من خالق غیر اللہ، غور کرو اللہ کی نعمتوں کو گنتے چلے جاؤ، پھر گننے کے بعد جتنا شمار کر سکتے ہو کرو، پھر ایک سوال کا جواب دو، ہے کوئی خالق اللہ کے علاوہ؟ کوئی بنانے والا ہے؟ اچھا نہیں ہے۔ یرزقکم من السماء والارض، یہ بتاؤ کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ بولو، آسمان زمین سے کوئی روزی دینے والا ہے؟ کوئی ایک قطرہ بارش کا اللہ کے علاوہ برسانے والا ہے؟ کوئی زمین سے ایک چھوٹا سا تنکا اور کومپل باہر نکالنے والا ہے؟ کوئی ایک پودے کو باہر کسی نے نکالا ہو؟ کوئی ایک بوٹی تو دکھاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا کی ہو؟ کسی پتے پہ ہاتھ رکھ کر، کسی سوئی اور کومپل پہ ہاتھ رکھ کر کہو یہ والا بوٹا اللہ نے نہیں پیدا کیا، نعوذ باللہ کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ اچھا یہ جو گندم کا دانہ ہے معاذ اللہ، یہ اللہ نے نہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ چھوٹا سا رائی کا دانہ دکھاؤ، باجرے کا دانہ دکھاؤ، اللہ فرماتے ہیں حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ اوے لوگو اتنا تو غور کرو نا، کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے جو رزق دینے والا ہو؟ جب کوئی نہیں اور تمہارے عقل بھی کہتے ہیں کہ واقعی کوئی نہیں، تو پھر اگلی بات بھی سمجھ جاؤ نا، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، پھر الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، نافع اور ضار کوئی نہیں، عزتیں دینے والا کوئی نہیں، ذلتوں سے بچانے والا کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں۔ اوے لوگو تمہارا الہ کوئی نہیں، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، پکاروں کے لائق کوئی نہیں، ہاتھ پھیلانے کے لائق کوئی نہیں، لا الہ الا ہو، صرف کون ہے؟ وہی ذات واحد، عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں الٹے بھٹک رہے ہو؟ کہاں در در کی مٹیاں چھان رہے ہو؟ کہاں در بدر کے دھکے کھا رہے ہو؟ رب کو چھوڑ کر کس سے بھیک مانگ رہے ہو؟ مانگو تو صرف کس سے مانگو؟ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو پھر رب سے مانگو۔ کس سے مانگنا ہے بولو؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء تیرے محتاج، اے اولیاء تیرے محتاج،
اولیاء تیرے محتاج، اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء تیرے محتاج، اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، جب سب تجھ سے مانگتے ہیں تو میں بھی کس سے مانگوں؟ اور اس دعوت کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ تسلی دیتے ہیں تم دعوت دو توحید کی، اگر کوئی نہیں مانتا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے میرے حبیب اگر یہ لوگ تجھے جھٹلاتے ہیں فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس یقیناً جھٹلائے گئے کئی رسول تجھ سے پہلے، کئی رسولوں نے دعوت دی یہ توحید کی، لوگوں نے نہ مانی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جائیں گے، یعنی فیصلہ تو آخر رب نہیں کرنا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، رب کا وعدہ سچا ہے، سارے بولو بے شک، رب کا وعدہ کیا ہے بولو، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں رب کے بارے میں اللہ کے بارے میں کوئی دھوکے باز دھوکہ میں نہ ڈالے، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھو، دشمن کو پہچاننا ضروری ہے اور دشمن کو دشمن سمجھو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک اس کا لشکر بلاتا ہے تاکہ تم جلنے والوں میں سے ہو جاؤ، دوزخ والوں میں سے ہو جاؤ، شیطان چاہتا ہے یہ شرک کریں، شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہ ہے، لیکن تم نے اس دشمن کو پہچاننا ہے تو سنو فیصلہ رب کا، الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ایمان اور اعمال والی زندگی نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔